مسلمانوں کا ریسرچ کے بارے میں سوچنے کا انداز کیا ہے؟ مسلمان ریسرچ کو کیسے لیتے ہیں؟ ان کا زاویہ فکر کیا ہے؟ مسلمانوں کا سوچنے کا انداز اور ہے اور ویسٹ کا سوچنے کا انداز نان مسلم کا اور ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی دوبارہ ذرا آپ کھولیں. میں نے اپنے بیگ میں گیا تھا، شاید اس میں نوٹس ہوتے میرے اس میں نہیں ہے، موبائل سے آپ کو دوبارہ سمجھ گا. اس میں ہاں جی، اس کے نیچے ہے 3 پیراڈائمز آف اگنورینس اینڈ دو بی نائٹڈ. 3 پیراڈائمز آف اگنورینس اینڈ بی نائٹڈ. اچھا، مسلمانوں کا بھی جو سوچنے کا انداز ہے ریسرچ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ فاؤنڈیشن آف نیو علوم. میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. فاؤنڈیشن آف نیو علوم. دوسرا ہے انٹلیکچوئل اینڈ پریکٹیکل پیوریفیکیشن. اور تیسرا ہے ٹو میک بینیفیشل ٹو آل دا ہیومینٹی. جبکہ دا 3 پیراڈائمز آف اگنورینس اینڈ بینائٹڈ پیپل مینس کہ جو رات کے اندھیرے کی طرح اندھے ہیں، یا جو کافرین ہیں، یا سوچنے سمجھنے کے باوجود بھی ان کی عقل اور بصیرت کام نہیں کرتی، ان کے پیراڈائمز اور ہیں سچ کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ not to have the complete knowledge and information about anything. ان کا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے اصل روٹ تک نہیں جاتے. یہ ویسٹ کا انداز ہے. آپ کے پاس نہیں؟ یہ سمجھ میں نے کیا تھا سب کو. اس کے بھی میں آپ کو نوٹس اور فوٹو کاپی ہی دے دوں گا. ہاں جی بولو. آپ کے پاس ہے؟ سب کے پاس یہ ہے. تو اپنی معصوم طوطی زبان میں چھوٹا بچہ کہتے ہیں سال کا اللہ نے، ہم خوش ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سکھاتے ہیں. تیسرا سوال ہم یہ سکھاتے ہیں ہمارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام. ایسی ہے؟ غلط ہے. مذہب کا نام اسلام نہیں ہے. حالانکہ مذہب، عثمان، جی سر، this word is having the root of ذہبہ. یہ ذہبہ سے ماخوذ ہے یہ لفظ، اور ذہبہ عربی زبان کا لفظ ہے. عربک ڈکشن سے ہے. معنی کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ ہو گیا. چلنے کا راستہ. اس کا روٹ ذہب، چلنے کا راستہ. ٹھیک ہے. مذہب ایک راستہ جس پر چلا جائے. تو ذہبہ اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہے چلنا، گیا، جانا. تو مذہب چلنے کا راستہ، یہ مذہب کا ترجمہ ہے. حالانکہ یہ عربک ڈکشن سے ہے، پھر بھی قرآن نے یہ لفظ یوز نہیں کیا. آپ کو یہ میں خاص طور پر وہ باتیں آپ کو پڑھاتا سکھاتا ہوں جو آپ کو ایز اے اسکالر معلوم ہونی چاہیے. یہ کتابوں میں نہیں ہے یہ باتیں. تو یہ لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ حالانکہ عربی سے تھا، قرآن کی زبان بھی عربی ہے. یہ لے کر آپ کو رپلائی کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بولو. ایسا ہے کہ مذہب جو ہے یہ ایک جز کا نام ہے، اور جو دین ہے وہ کل کا نام ہے. شاباش، گڈ. دین مطلب تجارت سے سیاست، معیشت، عبادت، ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے. اور مذہب جو ہے یہ خاص چند عبادات کا نام ہے، اور یہ ان کا ایک جز. عبادت کا نام نہیں. میں آپ نے شاباش 90% کریکٹ آنسر.
10% आई रिफाइन। तो याद रखिएगा कि इस्लाम हमारा मजहब नहीं है, दीन है। अब सवाल ये होता है, पैदा होता है कि मजहब और दीन में फर्क क्या है, जिसको अली अकबर एक्सप्लेन कर रहे थे। मजहब और दीन में फर्क क्या है? याद रखिएगा, पहला फर्क तो ये है कि मजहब जुज है और दीन कुल है। एक फर्क तो ये हो गया कि याद है मैंने पहले लेक्चर में आपको एक चार्ट बना के दिया था कि दीज आर द कंसर्न्स ऑफ कुरानिक, दीज आर कंसर्न्स ऑफ इंसान। ये इंसान की जिंदगी के शोबे हैं, ईमान, इबादत, याद आ गया, ईमान, इबादत, सोशल लाइफ, नॉलेज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, अदल और आखिरा। मैंने कहा था ये 8 ऐसे निकात हैं, ऐसे अनासर हैं जिनके गिर्द इंसानी जिंदगी रिवॉल्व करती है। और मैं साथ बताया था कि ईमान क्या है, दैट इज अ फाउंडेशन। बात हुई थी ना, ईमान फाउंडेशन है, ईमान बुनियाद है, लेकिन ईमान कुल नहीं है। जब हम घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जमीन के ऊपर बुनियाद उसकी खोदते हैं, फिर वहां से बुनियाद उठाते हैं। बुनियाद जमीन तक आ जाती है, क्या वो घर बन गया? बुनियाद जो आप उठाते हैं वो घर तो नहीं बन जाता, वो भी बुनियाद ही है। ईमान तो सिर्फ एक बुनियाद है। अब इसके ऊपर दीन की पूरी कंस्ट्रक्शन जो है उस बुनियाद के ऊपर है। अगर ईमान की बुनियाद ना हो, वो इमारत ढह जाएगी। एक हवा का झोंका, तेज आंधी आई, सारा मकान गिर जाएगा। क्यों सलामत है? कि बुनियाद मजबूत है। बुनियाद मजबूत है तो जल्जले भी सह जाती है इमारतें। ओके, लिहाजा ईमान तो है बुनियाद, लेकिन उस बुनियाद में हम कहते हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन का एक जुज़ है जो बुनियाद उठाना है। अब ये सारी इमारत तो नहीं है, ना उसके ऊपर कमरा, ना उसके ऊपर कॉरिडोर, ना उसके ऊपर डोर, ना उसके ऊपर सीलिंग, कुछ भी नहीं है। एक बुनियाद बन गई, लेकिन उस बुनियाद के ऊपर इंसान की पूरी जिंदगी की इमारत होती है। लिहाजा रिलीजन या मजहब एक जुज है और दीन कुल है। किसका कुल है? जिंदगी के नक्शे हयात का, पूरी जिंदगी के नक्शे हयात, पूरी जिंदगी का ये एक कुल है। और उस जिंदगी में मजहब एक जुज है। अच्छा, अब एक और फर्क आपको मालूम होना चाहिए कि क्या एक तो जुज है और कुल है, ये तो आ गया। जैसे माफिज जमा है, माफिज वाहिद है, ये तो अभी कोई इतनी बात नहीं। अब मजहब की डोमेन में क्या क्या चीजें आती हैं और दीन की डोमेन में क्या क्या चीजें आती हैं, ये भी समझ लें। मजहब की डोमेन में इंसान के वो ख्यालात, नजरियात, अकायद और बिलीफ्स जिनका शुमार माफौकुल फितरत जात से होता है। वो ख्यालात, वो नजरियात, वो अकायद जिनका इन्हिसार माफौकुल फितरत पे है, ऐसे लिखें, जिनका इन्हिसार माफौकुल फितरत पे, जिनका इन्हिसार, हाँ जी, जिनका इन्हिसार माफौकुल फितरत पे है, ये मजहब की डोमेन है। अभी ये इस सेंटेंस को आप समझे नहीं, मैं मजीद इस आपको एक्सप्लेन करता हूँ माफौकुल फितरत से क्या मुराद है। इंसान की तरह से बाहर, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर। हाँ, यानी कि वो ख्यालात, वो नजरियात, वो अकायद जिनका इन्हिसार माफौकुल फितरत पे है। अब माफौकुल फितरत क्या है? मसलन इंसान की फितरत क्या है? बोलना, बोल रहा है। इंसान की फितरत में देखना, देख रहा है, ठीक है। पेट में ग़िज़ा जाती है, फितरत क्या है? उसको हजम करना, डाइजेस्ट करना। आंख की फितरत क्या है? देखना।
کان کی فطرت کیا ہے؟ سننا. زبان کی فطرت کیا ہے؟ بولنا. زبان کی فطرت میں دیکھنا نہیں ہے. آنکھ کی فطرت میں سننا نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی نیچر ڈیفائن ہے. لیکن کچھ مافوق الفطرت ذات ایسی ہیں، چیزیں ایسی ہیں، ان کے بارے میں اعتقاد اور یقین رکھنا یہ مذہب کی ڈومین ہے. مثلاً مافوق الفطرت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات. ٹھیک ہے. زبان کی فطرت میں بولنا ہے، لیکن اس میں آواز کس نے پیدا کی ہے؟ اس فطرت میں نہیں، چکھنے کی فطرت میں نہیں، بلکہ مافوق الفطرت نے اس میں بولنے کی گویائی، قوت گویائی رکھی ہے. کانوں کے پردوں کو سنائی کس نے رکھی ہے؟ وہ مافوق الفطرت. اور وہ کون سی ذات ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کی ذات کے ساتھ کچھ اور بھی مافوق الفطرت ہیں. مثلا وحی، رسالت، ملائکہ، جن، ٹھیک ہے، اور قوت کن مافوق الفطرت ہے. یہ ہمارے عقائد ہیں کہ اللہ جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے، وہ ہو جاتی ہے. میں کن کہوں نہیں ہوگی. میری فطرت میں نہیں ہے، یہ اس مافوق الفطرت میں ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جاتی ہے. میرے کہنے سے بارش نہیں برسے گی. ٹھیک ہے، میری فطرت میں یہ سافٹ ویئر نہیں رکھا گیا. مافوق الفطرت ہے کہ جو میرے حواس سے باہر ہے. مافوق الفطرت مینز حواس سے باہر. جو میرے حواس سے چیزیں باہر ہیں ان کے بارے میں عقیدہ یا یقین یا خیال رکھنا یہ مذہب کی ڈومین ہے. عبادت کہا تھا، عبادت نہیں. عبادت پریکٹیکل ایک فارم ہے. کس میں؟ کس کی پریکٹیکل شیپ ہے؟ جو ہم عقائد رکھتے ہیں. جو ہم عقائد رکھتے ہیں مافوق الفطرت کے بارے میں. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، اور اس نے میرے اوپر جو اوبلیگیشنز لگائی ہیں مجھے ان کو پرفارم کرنا ہے. اب کیسے پرفارم کرنا ہے وہی بات ہے. لیکن اعتقاد کی حد تک تو مذہب میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں آسان الفاظ میں جن کا تعلق عقائد سے. Religion is the name of theories, not practice. عمل نہیں، صرف خیال، عقیدہ، یقین. اور اس کی روشنی میں جب ہم کام کوئی کرتے ہیں، ایکٹ کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں یا اس مافوق الفطرت کی ایڈوائس کے مطابق میں لیکچر دے رہا ہوں یا ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا عبادت بن جاتا ہے. لیکن یہاں سے دین کی حد شروع ہو جاتی ہے. دین میں پریکٹس ہے، مذہب میں نظریہ ہے. اب دین ہمارا سارا پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے. مذہب کی بنیاد کے بعد عبادت پریکٹیکل ہے، سوشل لائف پریکٹیکل ہے، اکنامک لائف پریکٹیکل ہے، پولیٹیکل لائف پریکٹیکل ہے، عدل پریکٹیکل ہے. ہم پریکٹس کرتے ہیں. یہاں سے وہ تھیوری اس کو شکست ہو جاتی ہے، اس تھیوری کو تو بس نہیں کرنا پڑ لیا. دس از سفیشینٹ، ناٹ سفیشینٹ. ادخل فی السلم کافہ، کہ دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ فاؤنڈیشن ایمان کی ہے. اب اس کے اوپر تم نے عمارت کنسٹرکٹ کرنی ہے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی معاشیات سے، اپنی سیاسیات سے، اپنی معاشریات سے، اپنے علم سے، اپنے فہم سے، اپنے ادراک سے، اپنی بصیرت سے یہ عمارت کنسٹرکٹ ہوگی. صرف ایمان لے آنا کافی نہیں. زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں کی کچھ نہیں. اللہ نے لہذا یہ دین اور مذہب میں فرق تھا جو میں نے آپ کو بتایا. اب ہمارا جو موضوع براہ راست ہے کہ تحقیق کے معاملے میں مسلمانوں کا پیراڈائم یہ رہا ہے کہ تحقیق کے ذریعے سے نئے علوم کی دریافت کی جائے. دیکھیں یہ بات چلی تھی اسلامیات. اسلامیات مذہب کے بارے میں جہاں سے بات آپ کو شروع ہوئی تھی جو میں نے ایکسپلین کی تھی. اسلامیات ہے مذہب کے بارے میں ایک پریسکرائبڈ سلیبس کا نام.
اور آپ اسلامیات میں انٹر نہیں کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں اسلامک تھاٹ۔ اسلامک تھاٹ میں نے سمجھایا تھا کہ اسلامک تھاٹ سے مراد یہ ہے کہ پریسکرائبڈ سلیبس نہیں ہے۔ اسلامک تھاٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دین میں جو بھی زندگی میں ہم فیس کرتے ہیں یا جو کچھ بھی ہماری زندگی میں داخل ہے اس کے بارے میں ہمارے دین کی سوچ اور اپروچ، دس از کالڈ اسلامک تھاٹ۔ مثلا نماز تو خالص طور پر مافوق الفطرت نے ایڈوائز کی تھی، ہم نے اس کے مطابق نماز پڑھ لی۔ ایک یوں سمجھ لیں کہ مذہب کی روشنی میں ہم نے ایک اسی کا فریضہ سر انجام دیا جو مافوق الفطرت نے ہمیں اوبلیگیشن لگائی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نکاح ہے، طلاق ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، امداد کرنی ہے، اور دنیاوی کام لگتے ہیں سارے، لیکن یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ اسلامی فکر میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ میں یہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلامک سوچ اور اپروچ کیا ہے، کیا جائز ہے، نہیں جائز ہے، اس میں کتنا مثلا انسٹالمنٹ پہ ہم یہ قسطوں پہ چیزیں لیتے ہیں، کیا یہ اس کے بارے میں اسلام کی اپروچ صحیح ہے، کیا یہ جائز ہے، کیا نہیں جائز ہے۔ اب حالانکہ قسطوں پہ سائیکل، موٹر سائیکل، کار بیچنا یا دینا یہ کوئی نماز کا کام نہیں ہے، ایک دنیا کا کام ہے، ایک کاروبار ہے، لیکن اس کے بارے میں جب ہم اسلامی سوچ اور اپروچ کو دیکھتے ہیں وہ اسلامی فکر ہے، وہ اسلامی فکر ہے۔ کیا فکر ہے اسلام کی اس کے بارے میں؟ فکر کے بارے میں انگزائٹی نہیں ہے، نظریہ اور خیال ہے، سوچ۔ تو لہذا قرآن ہمارے ریلیجن کی، ہمارے مافوق الفطرت کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ایک کتاب سے علم کے سارے سوتے پھوٹتے ہیں، اس ایک کتاب سے۔ یہ منبع ہے، یہ ماخذ ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس کلام اللہ کے علوم، کلام اللہ کے علم کی بنیاد پر اس وقت دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے یہاں سے انہوں نے جنم لیا۔ تو علوم کی نئی دریافت ہوئی، فاؤنڈیشن آف نیو علومز، تحقیق کے ذریعے سے جب ہم قرآن کریم کے محکمات اور متشابہات پر غور کرتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کیا ہے ان فی خلق السماوات والارض؟ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، مافوق الفطرت کے نازل کردہ ایک کلام کو پڑھا ہے جس کا تعلق مذہب سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، مسلمانوں نے جب اس پہ تحقیق کی، ان فی خلق السماوات والارض، اس سے ان دو لفظوں سے دو علوم دریافت ہوئے۔ ان فی خلق السماوات والارض، کون سا؟ ایک علم فلکیات، ان فی خلق السماوات علم فلکیات نے جنم لیا، والارض جیو فزکس نے جنم لیا، ایک لفظ ہے، لیکن کب؟ جب غور و فکر، اور غور و فکر کیا ہے؟ تحقیق۔ تحقیق کا نام ریسرچ ہے نا، تو جب ہم نے ریسرچ کی ان دو لفظوں کے اوپر، ان فی خلق السماوات والارض، تو فلکیات، کاسمولوجی، ایسٹرونومی، اسپیس اسٹڈیز، یہ سارے جتنے بھی اسپیس کے علوم ہیں ان فی خلق السماوات سے انہوں نے جنم لیا۔ تو مسلمانوں نے جب تحقیق کی تو اس سے نئے علوم کی دریافت ہوئی۔ اسی طرح سے ہمارا جو ایک بیولوجی کیا ہے جی، بیولوجی انسانی جسم کی اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے، بیولوجی پیور انسان کے دماغ کے خلیے کتنے ہیں، معدہ کیا ہے اور لنگز کیا ہیں، یہ بیولوجی ہے، اوکے۔ تو قرآن نے کہا غور کرو انفس میں، انفس و آفاق پہ غور کرنے، جب انفس و آفاق پہ غور کیا بیولوجی نے جنم لیا۔
اب جب بیالوجی نے جنم لیا تو پھر اس سے اینتھروپولوجی نے جنم لیا. اینتھروپولوجی کیا ہے؟ بیالوجی ہے انسان کے ہارڈ ویئر کی اسٹڈی, اور اینتھروپولوجی کیا ہے؟ انسان کے سافٹ ویئر کی اسٹڈی. نہیں سمجھے؟ گل نہیں سمجھی. بالکل صحیح. بیولوجی یہ ہاں, بیالوجی ہے انسان کے ہارڈ ویئر کی اسٹڈی, اور اینتھروپولوجی کیا ہے؟ انسان کے سافٹ ویئر کی اسٹڈی. انسان کا سافٹ ویئر کیا ہے؟ اس کا اخلاق, اس کی صفات. اینتھروپولوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسانیات, انسانی صفات کی مطالعہ انسانی صفات. اس میں کیا ہے؟ اب انسانی صفات جو ہیں وہ نیگیٹو بھی ہیں, پازیٹو بھی ہیں. شاکرین ہونا, عابدین ہونا, متقین ہونا, یہ اینتھروپولوجی. دوسری طرف ظالمین انسان ہے, بیولوجی اس کی وہی ہے, وہی آنکھیں, وہی کان, وہی ناک, وہی منہ, وہی زبان, وہی پورا سٹرکچر, لیکن 5 فٹ کا جسم ایک یہ کھڑا ہے اور ایک ادھر کھڑا ہے, دونوں میں فرق ہے. بیولوجی دونوں کی ایک ہے, لیکن صفات اور مزاج دونوں میں مختلف. کوئی انتہائی محبت کرنے والا, کوئی انتہائی نفرت کرنے والا, کوئی انتہائی حساس, کوئی لائٹ نہیں لینے والا. یہ سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے, تو کتنے علوم دریافت ہوئے بیالوجی سے؟ اینتھروپولوجی. فزکس کیا ہے؟ یہ زمین کے اوپر کی اسٹڈی. اور جیو فزکس کیا ہے؟ زمین کے اندر کی اسٹڈی. ان فی خلق السماوات والارض, تو الارض سے فزکس اور جیو فزکس نے جنم لیا. تو یہ سارا جو ہے صحرا آپ دیکھیے گا کہ ہمارے مسلم, ہمارے جو مسلمان محققین اور مفکرین گزرے ہیں, یہ ان کی دریافتیں ہیں. یہ جتنے بھی سائنسز ہیں, ایون کہ نیچرل سائنسز ہیں, یہ آپ زیادہ جانتے ہیں, آپ کو زیادہ یاد ہوگا کہ الجبرا, میتھمیٹکس, اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ جی موسیٰ خوارزمی. وہ میرا جیومیٹری نام ہے, اس کو مزاج میں گیا. بولے نام راضی وغیرہ کا نام ہوتا ہے, جابر بن حیان راضی ان کا نام ہوتا ہے جبر میں آپ فزکس کے ہیں. نا. ریاضی میں تو ابو موسیٰ خوارزمی کا نام. خارزمی. جی خارزمی. اب یہ خارزمی, جابر بن حیان, بند کرو, جابر بن حیان, خارزمی, اور جتنے بھی ہمارے آپ لائف ہسٹری دیکھیں, بلکہ ان کی ہسٹری دیکھیں, یہ تمام علوم کو دریافت کرنے والے ہیں جو آج پریکٹیکل شیپ میں ماڈرن علوم ہیں. اور کنہوں نے ایجاد کیے ہیں؟ مسلمانوں نے ایجاد کیے. ٹھیک ہے, تو ان کی تحقیق سے نئے علوم کی دریافت ہوئی, اور یہ مسلمانوں کا زاویہ فکر ہے تحقیق کے بارے میں. لیکن یاد رکھیے, تحقیق ہوگی تو نئے علوم دریافت ہوں گے. قرآن کو پڑھا گیا, اس بنیاد کو کنسلٹ کیا گیا, اس بنیاد کو فوکس کیا گیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انجینئر عبدالحکیم ملک نے 70 صفحے کی 70 پیجز کا تو انڈیکس بنایا ہے منشور القرآن, اور اس میں تمام علوم انہوں نے درج کر دیے, یہاں تک کہ ٹیکسٹائل انجینئرنگ, ٹھیک ہے, اسپیس اسٹڈیز, یہ آرکیالوجی, کتنے ماڈرن علوم ہیں, یہ تمام کے بارے میں انجینئر عبدالحکیم ملک نے قرآن کریم کی آیات کو چھانٹ کر رکھ دیا. یہ ٹیکسٹائل کے بارے میں ہے, یہ اسپیس اسٹڈی کے بارے میں ہے, یہ بیالوجی کے بارے میں ہے, یہ فزکس کے بارے میں ہے, یہ کیمسٹری کے بارے میں ہے. اب یہ تمام جتنے بھی علوم ہیں ان کی بنیاد کلام اللہ ہے, اور یہ صحرا کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ, جنہوں نے یہ تحقیق کی, اور اس تحقیق کی روشنی میں نئے سے نئے علوم کی بنیاد ڈال دی. ہمارے دور میں جب میں نے ایم اے کیا تھا, اس وقت ایم اے تھا, اس وقت نہ میتھس کام تھا, نہ اس وقت یہ آج کے ماڈرن جو علوم ہیں اینتھروپولوجی وغیرہ وغیرہ, اور بیالوجی تھی سائنسز میں, بس مین فزکس, کیمسٹری اور بیالوجی ہوتے تھے. لیکن آج تو بے تحاشا علوم ہیں, اور تمام کے تمام علوم جو ہیں وہ مسلمانوں کی اس تحقیق کا نتیجہ ہے, ریسرچ کا نتیجہ ہے. انٹلیکچوئل اینڈ پریکٹیکل پیوریفیکیشن,
مسلمانوں کا تحقیق کا دوسرا جو نظریہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ نئے سے نئے علوم کی دریافت کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ انٹلیکچوئل اینڈ پریکٹیکل پیوریفیکیشن کی جائے۔ انٹلیکچوئل اینڈ پریکٹیکل پیوریفیکیشن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، انٹلیکچوئل میں پھر کہوں دانش، اپنی بصیرت اور سوچ انٹلیکچوئل ہے، انٹلیکچوئلزم اس کو کہتے ہیں، اپنی بصیرت کو، سوچ کو۔ اچھا، پریکٹیکل پیوریفیکیشن، خیالات، عملی اور فکری پاکیزگی۔ مسلمانوں کا ریسرچ پیراڈائم یہ رہا ہے کہ کائنات میں عملی اور فکری سے مراد عقیدہ یا یقین یا نظریہ یا خیال، اور پریکٹیکل عملی، پاکیزگی پیدا کی جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فکری انٹلیکچوئل پیوریفیکیشن سے کیا مراد ہے؟ انٹلیکچوئل پیوریفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ انسان جب سوچتا ہے، کائنات پہ غور کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتا ہے، تو اس کی فکری پاکیزگی کہاں ٹھہرتی ہے کہ ہاں ایک ذات ایسی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی پاک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو انسان کی یہ پیوریفیکیشن ہوئی ہے غور و فکر کے نتیجے میں، تحقیق کے نتیجے میں، ان فی خلق السماوات کے نتیجے میں، اللہ کی نشانیوں کا علم ملا۔ اب بعض ایسے ہیں کہ نشانیوں کو دیکھ کر بھی اندھے ہیں، اس طرف والے اللہ کی نشانیوں کو بھی دیکھا، غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اتنے پڑھے لکھے ہو کر بھی اللہ کو نہیں مانتے، بس آنکھوں پہ پردہ ہے۔ وہ پیوریفیکیشن انہوں نے نہیں کی، انہوں نے غور و فکر کر کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ کائنات جو ہے یہ بگ بینگ کا نتیجہ ہے، یہ ایک دھماکہ ہوا تھا۔ اٹ مین سوچ میں، دانش میں، فہم میں، ادراک میں، بصیرت میں پاکیزگی نہیں آئی، اور اس پاکیزگی نہیں آئی تو ان کا عمل بھی اس ذات باری تعالیٰ کے انجنکشنز اور احکام کے بالکل برعکس ہیں، کیونکہ جیسی سوچ ہوتی ہے ویسا عمل ہوتا ہے، جیسا عقیدہ ہوتا ہے انسان کا ویسا ہی عمل ہوتا ہے۔ تو پیوریفیکیشن ہمارا مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے کہ اس تحقیق سے انسان کی فکر اور سوچ میں اور اس کے عمل میں پاکیزگی آنی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا زاویہ فکر ہے تحقیق کے بارے میں۔ اور تیسرا ہے ٹو میک دا بینیفیشل ٹو آل دا ہیومینٹیز۔ دیکھیں، سمندر کا پانی، میں نے پچھلی کلاس میں ایک پروجیکٹ کروایا تھا ایک بچے سے، اس نے پروجیکٹ کیا ری سائکلنگ آف دا واٹر ان دا آئیز آف اسلام۔ حالانکہ یہ دیکھیں، ری سائکلنگ آف دا واٹر ان دا آئیز آف اسلام، ان دا آئیز آف اسلام، اسلام کی نظر میں۔ اب یہ عجیب سا سننے کو بھی یہ لگتا ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے اسلامی فکر سے، اس کا کیا تعلق ہے؟ ری سائکلنگ آف واٹر، کمال کا اس نے پروجیکٹ کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو واٹر ہے، سمندر ہے، دنیا میں مختلف پانی ہے نا، ہم جو ہمارے گھر میں پانی آتا ہے اس کو ہم میٹھا پانی کہتے ہیں، یعنی میٹھا پانی سے مراد پینے کا پانی۔ آنسو میں نے آپ کو بتایا تھا کبھی بہے ہیں اور یہ بہتے بہتے ٹکرائے ہیں ہونٹوں سے، نمکین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے پیٹ کے اندر ایک پانی ہے، لیکوڈ ہے، وہ کیمیکلائزڈ واٹر ہے جو ہماری غذا کو ڈائجسٹ کرتا ہے۔ تو پانیوں کی مختلف اقسام ہیں۔ پیشاب ہے، ناپاک ہے، پانی ہے۔ سمندر کا پانی کھارا ہے، نمکین ہے، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، کڑوا بھی ہے سر، کڑوا بھی ہے، وہ یہ کھارا کڑوا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جدہ میں سمندر لگتا ہے، جہاز فلائی کرتا ہے، ساتھ ہی سمندر ہے۔ عرب میں سمندر لگتا ہے۔ آپ دیکھیے جب حرم ہم جاتے ہیں تو وہاں ایک آپ نے جہاں وہ پینے کے پانی زمزم کی ٹوٹیاں ہیں تو وہاں ایک لکھا ہے، وہاں تو آب زمزم، مائے زمزم لکھا ہوا ہے، اور جو واش روم ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے، جو باہر ٹوٹیاں بنی ہوئی ہیں، اوپر بیسمنٹ میں واش رومس ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے حاضر ماؤ للفقط وضو۔
یہ پانی صرف وضو کے لیے ہے، پینے کے لیے نہیں، کلی کر سکتے ہیں، اندر نہیں گزارنا. کیوں؟ وہ سمندر کا پانی، وہ زمزم نہیں، وہ فقط وضو، صرف وضو کے لیے، کیونکہ وہ کھارا پانی ہے، اس میں آمیزش ہے وہ سمندر کے پانی کی. اٹ مینس کہ اب سمندر بے شمار ہیں، 3/4 اپون دا ارتھ، 3/4، 4 میں سے 3 حصے پانی ہیں، 4 میں سے 3 حصے سمندر ہے، 1/4 خشکی ہے، جس پر یہ 150 ممالک ہیں دنیا کے، 152 یا 156 ممالک دنیا کے. یہ جزیرہ کیا ہے؟ پانی ہے، پانی کے اوپر ایک جگہ ابھری ہوئی ہے، اس پر چھوٹا سا ملک بن گیا، دبئی بن گیا یا ابوظہبی بن گیا یا مان بن گیا، ارد گرد سمندر ہے. اوکے، اس طرح سے یہ لانگ خشکی ہے پاکستان، اور اس کے ساتھ بھی جس ملک کو سمندر لگتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہمارے ملک کو بھی سمندر لگتا ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، دنیا کے نقشے کے اوپر بہت بڑا ڈسکس کیا جاتا ہے. لہٰذا ہماری مقصد کیا تھا؟ What would be your research question? کس سوال کا جواب دیں گے؟ یا ریسرچ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور جو آنسر بتائے تھے اس میں ایک تھا ریسرچ کویشچن. ان کو ڈیفائن کریں اپنی ریسرچ میں، پہلے بتائیں. اور ریسرچ کویشچن 1 2 3 4 ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے سر اپنے اس تھیسس میں ان سوالات کا جواب دینا ہے، اور وہ ریسرچ کویشچن آپ کے چیپٹرز ہو سکتے ہیں، وہی آپ کی فصول ہو سکتی ہے. اوکے، تو میں نے کہا کہ اس میں ریسرچ کویشچن آپ کا کیا ہوگا؟ کہ تو میرا ریسرچ کویشچن یہ ہوگا کہ کس طرح سے ایک ایسے پانی کو ریسائیکل کر کے اس کو پینے کے قابل بنایا جا سکے. اب اس میں دونوں باتیں آ رہی ہیں. اب یہ سوچنا کہ پانی کے ریسائکلنگ کر کے اس کو پینے کے قابل بنایا جائے، یہ انٹلیکچوئل پیوریفیکیشن ہے. اور پھر عملی طور پر کس طرح سے ریسائکل کر کے اس کو کس طرح سے چھان کر ریسائکل کر کے، پنجابی کہتے ہیں، اور جو کافی بناتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نہیں جب کافی، ہاں، پھینٹ، اس کی وہ انگریزی میں اس کا لفظ کیا ہے؟ سر میش کرنا. میش کرنا، ہاں میش کرنا. تو میش کر کے اس طرح سے اس کو بیٹ کر کے، جی سر، ٹھیک ہے، بیٹ کر کے. اب دیکھیں سونا جو ہے، آپ کو پتہ ہے جب زیور بنایا جاتا ہے، خواتین کو تو پتہ ہی ہے، آپ کی بات کر رہا ہوں، جب زیور بنتا ہے تو ایک چاکلیٹ کی طرح سونے کی ٹکیا ہوتی ہے، گولڈ کی، ٹھیک ہے. اب جب اس سے زیور بنایا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کو آگ پر بیٹ اور ہیٹ دی جاتی ہے. اوکے، انٹلیکچوئل اینڈ پریکٹیکل پیوریفیکیشن. انٹلیکچوئل پیوریفیکیشن کیا ہے؟ اس کو کام میں لایا جائے. یہ جو دھات ہے پہاڑوں میں اللہ نے پیدا کیا، زمین میں سونا پیدا کیا، لوہا پیدا کیا ہے، اب اس کو کس طرح سے کام میں لایا جائے، یہ انٹلیکچوئل پیوریفیکیشن ہے. اور پریکٹیکل پیوریفیکیشن ہے کہ اس کو پریکٹیکل انداز میں کس طرح سے ڈھالا جائے کہ انسان کے لیے بینیفیشل ہو جائے. ٹھیک ہے، کس طرح سے اسی لوہے سے جہاز بنایا جائے، ہیومینٹی کے لیے بینیفیشل ہو جائے، تحقیق ہے. کس طرح سے اس سے دھات بنائی جائے، کس طرح سے اس سے مشینری بنائی جائے، کس طرح سے اس سے صنعت کاری کی جائے، کس طرح سے اس سے وہ میڈیکل کے انسٹرومنٹس بنائے جائیں، یہ ساری ایک مینٹل انٹلیکچوئل پیوریفیکیشن کی بات ہے. اور پھر جب اس کو ڈھال لیا جاتا ہے، یہ پریکٹیکل پیوریفیکیشن ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹو میک اے بینیفیشل ٹو آل ہیومینٹیز، آل ہیومینٹی، ناٹ فار مسلم، اس کو انسان کے لیے فائدہ مند بنایا جا سکے. تحقیق کی روشنی میں، تحقیق کے پیراڈائم کی روشنی میں، تحقیق کے نتیجے میں. اب جب سمندر کا پانی ہے، وہ نمکین ہے، کھارا ہے، اس کی اس طرح سے ریسائکلنگ کی جائے، اس کو مختلف مرحلوں سے گزارا جائے کہ وہ اس کی جو کھارا پن ہے، اس کا جو نمکیات ہے اس میں وہ زائل ہو جائیں اور وہ پینے کے قابل بن جائے اور ہیومینٹی کے لیے ایک فائدہ ہو جائے.
تو یہی ہم کہتے ہیں، میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ وائوا میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ریسرچ سے پہلے یہ امت کا نقصان کیا تھا اور فائدہ کیا ہے، تو جس نے ریسائکلنگ پہ آف دا واٹر پہ تھیسس لکھا ہوگا وہ کہے گا اس سے پہلے یہ پانی ناقابل استعمال تھا امت کے لیے، میں نے اپنی ریسرچ میں ثابت کیا ہے کہ اس طرح سے اگر پانی کی ریسائکلنگ کی جائے، پھینٹا جائے، اس کو بیٹ کیا جائے اور اس کو مختلف مرحلوں سے فلٹر کیا جائے تو وہ پینے کے قابل ہو جائے گا، تو امت کے لیے فائدہ نہیں تو انسانیت کے لیے اور کیا ہے۔ اب یہ سارا کچھ اب بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہوگا، یہ سوچنے سے ہوگا اور پھر کرنے سے ہوگا۔ یہ وہ محبت ہے جو کرنی پڑے گی، یہ وہ محبت نہیں ہے جو ہو جائے۔ دوسری طرف آئے ریسرچ پیراڈائم آف دا نان مسلم۔ نان مسلم نے ترقیات تو کی ہیں، نان مسلم نے ترقیات تو کی ہیں، ہم مسلمان ترقی سے پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی اصل بنیادیں یہ تھی جو ابن حیثم اور جابر بن حیان الخوارزمی، میں الخوارزمی کے مزار میں گیا تھا ایران میں، تو یہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ اب بہت ریئر اب اس طرح سے ٹھیک ہے۔ اب جب ریئر ریسرچرز پیدا ہوں گے، میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ ہمارے پاس کتنے ریسرچرز ہیں، کتنے محقق ہیں، کتنے سائنسدان ہیں۔ میں نے آپ کو بات ہوئی تھی نا، یاد ہے؟ ایک ڈاکٹر قدیر خان، ایک سمر مبارک من اور 3-4 اور جو کوٹا پلانٹ میں کام کرتے ہیں، ہمیں ان کے نام بھی نہیں آتے۔ انڈیا کے پاس 1000 سائنسدان، اور آئی ٹی کی ترقی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انڈیا پوری دنیا میں، امریکہ بھی پیچھے ہے، انڈیا بھی۔ وہ مسلمان تو نہیں، نان مسلم ہیں، لیکن انہوں نے ترقیات میں مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے تحقیق کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم ناظرہ 1 ارب کے بدلے میں 10 نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، زندگیوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ ثواب مل جائے، روزانہ 1 سپارہ پڑھ لیں، رمضان میں 30 سپارے ختم کر لیں، ثواب مل جائے گا۔ صرف ثواب حاصل کرنا چاہا ہے۔ ثواب کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، ثواب کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور انسان کی زندگی کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے دنیا کو نہیں بدلا، قرآن کو بدل دیا، خیالات کو بدل دیا۔ ربنا آتنا فی دنیا حسنہ، اے اللہ سب سے پہلے میری دنیا حسنہ بنا، وفی الآخرہ، آخرت تو بعد میں۔ ہم نے آخرت کو سب سے پہلے سامنے رکھا ثواب کی نیت سے، اور بس امیٹیٹ کیا اور آئی ویو کیا قرآن کریم کا، علوم کا، اور نہ اس میں غور و فکر کیا، نہ اپنے آپ کو اس میں ڈھالا، نہ اس کے مطابق ہم نے نئے پیش آمدہ جو حالات ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کو فیس نہیں کیا۔ زیادہ ہم کریشن نہیں کرتے، امیٹیشن کرتے ہیں۔ ہمارے پیچھے رہنے کی وجوہات، امیٹیشن کرتے ہیں، اور وہ امیٹیشن نہیں کرتے۔ نان مسلم، ہندو، سکھ یا کوئی اور، انہوں نے جو ترقیات کا سبق پڑھا ہے اور ترقیات کا جو سفر کیا ہے، وہ اپنے باس سے ڈر کر نہیں کیا۔ ہم ہیں کہ دفاتر میں جب تک باس بیٹھا ہے سارے بیٹھے، وہ چلا گیا چلو گالی سارے۔ ریسرچ ہمیشہ کاز کے لیے ہوتی ہے، ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ مقصد حاصل کرنا ہے تو کوئی آپ کے اوپر ہو یا نہ ہو، ایمان بالغیب اسے کہتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا تو آپ نے اس کے مطابق کر لیا ہے، یہ ضروری نہیں کہ میں آپ کے سامنے سر پہ کھڑا نو، آپ نے سر نے کہہ لیا تو آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہوتی ہے اتباع، یہ ہوتی ہے اطاعت، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے صرف امیٹیٹ کیا، نقل کی، ہم نے کریشن نہیں کی، انہوں نے کریشن کی۔ اب کوئی کہے لو جی وہ اللہ کو نہ مان کر بھی آگے نکل گئے،
وہ اللہ کو نہ مان کر آگے نکل گئے اور ہم سجدے کرتے رہے، پڑھے شکوہ جواب شکوہ اللہ مان بٹ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب 8ویں 9ویں میں شکوہ پڑھا تھا سمجھ نہیں آئی، اللہ مان اب پڑھ کے دیکھیں ایسے جیسے الفاظ خدا بول رہا ہے، پہلے سوال پھر جواب، علامہ کی زبان میری ہے، بات ان کی، سارے سوالوں کا اس میں جواب ہے۔ ہم نے صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم بتاؤ تو صحیح، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم صرف ایمان کو جی، اور تبلیغی جماعت اگر کسی بیچارے کو کہہ دے آئیں بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزاریں گے، اتنی بات وہ کہہ دے، اور اچھا ٹھیک ہے یار یہ باتیں کسی ہندو سے جا کر کرو، ہم آگے یہ جواب دیتے ہیں، یہ کسی کافر سے جا کے باتیں کرو، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ بھئی کلمہ پڑھنا تو مقصد نہیں تھا، آگے اس کی عمارت کس نے اٹھانی تھی کلمے کی، وہ تو ہم نے اٹھائی نہیں، جس کی وجہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں، اور انہوں نے ترقی کر لی۔ پھر یہ شکوہ جو ہم اپنی ذات سے کرتے ہیں، لو جی ہندو ہو کر انہوں نے ترقی کر لی، غیر مسلموں نے ترقی کر لی، نمازیں ہم پڑھیں، تہجدیں ہم پڑھیں، جمعے ہم پڑھیں، روزے ہم رکھیں، ترقی وہ کر گئے۔ سنیے، گولی پسٹل سے ایک مسلمان چلائے گا تب بھی وہ دیوار میں سوراخ کرے گا، تب بھی کسی کا سینہ چھل نہیں کرے گا، کافر چلائے گا تب بھی اثر ہوگا اس کو۔ نہیں سر سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ ایک نظام فطرت ہے، گولی میں چلاؤں گا تب بھی کسی کا سینہ چھل نہیں کر دے گی، کافر چلائے گا تب بھی کرے گی، میں چلاؤں گا تب بھی کرے گی، اس کی فطرت اور جبلت میں ہے۔ تو اللہ نے انسان کی فطرت اور جبلت میں رکھ دیا، اس کے لیے شرط یہ نہیں رکھی کہ مجھ پر ایمان لاتا ہے نہیں لاتا۔ ابو جہل بہت ذہین تھا، زیرک تھا، تبھی نبی کریم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، بڑے ذہین ہیں دونوں، ان دونوں میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، کہاں ابو جہل کہاں عمر بن خطاب، لیکن اللہ نے جو جبلت میں چیزیں رکھی ہیں کوئی ان کو ایکٹیویٹ کر لے وہ ترقی کر لے گا، اور باقی جو نہیں کلمے پڑھتا رہا اور تہجد پڑھتا رہا پیچھے رہ جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے یہ دنیا اسباب پہ رکھی ہے۔ میرے تہجد پڑھنے سے میں کہوں کل کو مجھے ایک اور پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے، میں سجدے سے اٹھوں تو آگے ڈگری پڑھی ہو، ایسا نہیں۔ وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ مَا سَعَىٰ، یہاں انسان کی بات کی گئی ہے، مسلمان کی بات نہیں کی گئی۔ جو انسان جتنی کوشش اور ہمت کرے گا وہ پا لے گا، انسان وہ مسلمان ہو گیا مسلم ہو، لیکن ترقی تو کر لے گا، پا لیا، تحقیق انہوں نے بھی کی، ہم نے بھی کی، لیکن ان کی تحقیق کا اب پیراڈائم کیا ہے ورسز اسلامک پیراڈائم کے؟ وہ یہ ہے not to have the complete knowledge and information۔ مثال کے طور پر گاڑی، ٹرین، ریل گاڑی، پتہ نہیں آپ نے سفر کیا نہیں، اس کا آگے انجن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جس نے یہ گاڑی بنائی، انگریز نان مسلم، جس نے یہ انجن بنایا، اب جب اس نے انجن بنایا تو آپ کبھی اس کی ہسٹری پڑھیں تو یہ بھاپ سے چلتا تھا پہلے، اب آئل پیٹرول نہیں، بھاپ سے۔ اب بھاپ کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی، اب اس طاقت کو یوٹیلائز کیا، سوچا کہ اس کو میں انسانیت کی فلاح کے لیے کیسے کام میں لا سکتا ہوں۔ یہ ہے میرے پیراڈائم کے مطابق انٹلیکچوئل پیوریفیکیشن، بھاپ سے، ہوا سے، ٹھیک ہے، پانی سے میں انسانی فلاح کا کیا کیا کام کر سکتا ہوں، یہ انٹلیکچوئل میری سوچ ہے۔ جب اس میں پریکٹیکل کروں گا تو پریکٹیکل پیوریفیکیشن ہو جائے گی۔ پھر کسی نے کہا کہ اصل میں گاڑی خود نہیں چلتی، یہ تو بھاپ سے چلتی ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، بھاپ سے نہیں چلتی، یہ تو پانی سے چلتی ہے جس سے بھاپ بنتی ہے، اصل تو کردار پانی کا ہے۔
کہا نہیں نہیں، تیسرے نے کہا پانی سے نہیں چلتی گاڑی، تو اس وقت چلتی ہے جب پیچھے سے گارڈ ہری جھنڈی ہلاتا ہے. ابھی تک وہ روٹ تک نہیں پہنچے. کس نے کہا کہ بھاپ سے چلتی ہے یا پانی سے چلتی ہے جس سے بھاپ بنتی ہے. کس نے کہا نہیں، وہ گارڈ کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ ہری جھنڈی ہلائے گا تو گاڑی ٹرین چلے گی، اور واقعی جب تک وہ نہیں ہلاتا گاڑی نہیں چلتی. وہ جھنڈی ہلاتا ہے، ڈرائیور دیکھتا ہے اس کو بیک مرر سے، تو وہ پھر گاڑی چلاتا ہے. طاقت کا کہا سرچشمہ اس کے پاس ہے. اس نے کہا نہیں، بھاپ کے پاس ہے. یہاں تک نان مسلم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا کہ گارڈ جس کے ہاتھ میں وہ جھنڈی ہے اس کو کس نے بنایا، اور بھاپ وہ پانی جس سے بھاپ بنتی ہے اس پانی کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ تو خدا کی ذات ہے. اس تک کوئی نہیں پہنچا. ظاہری اسباب، نان مسلم کی ریسرچ کے جو بنیادیں ہیں وہ ظاہری اسباب ہیں، ہمارے ظاہری نہیں ہیں، ہمارے مافوق کی طرف. ان طاقتوں کا ہم اعتراف کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں جنہوں نے یہ طاقتیں پیدا کی ہیں. میرے اندر طاقت بولنے کی کس نے پیدا کی ہے؟ مافوق الفطرت ذات نے پیدا کی ہے. وہ یہ قوت گویائی مجھ سے واپس لے لے، کسی کو نہیں دی. ہم کہتے ہیں گونگا ہے، بہرا ہے، سن نہیں سکتا. تو کس نے ہم میں سے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو ایک ریٹن اپلیکیشن دی تھی، یا اللہ جب میں پیدا ہوں تو ماں کے پیٹ سے میں آنکھوں میں نور بھی ہو، جسمات بھی ہو، اور یہ قوت گویائی بھی ہو. یہ بن مانگے اللہ نے پیدا کیا، اور کسی کو نہیں کیا. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہماری زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں ان کا، وہ سب کچھ ہے. لیکن ان کی جو نان مسلم ہیں ان کی اپروچ یہ تو ہے کہ یہ کائنات ایک سورج، ایک لاوا تھا. یہاں سے آگے نہیں جاتے کہ وہ لاوا کس نے بنایا، وہ سورج کو کس نے آسمان میں فراؤ میں کھڑا کیا. ان کی سوچ رک جاتی ہے. ناٹ ٹو ہیو دا کمپلیٹ نالج، کمپلیشن کی طرف جاتا ہے. اینڈ انفارمیشن اباؤٹ دا تھنگس، ٹو ہیو دا انکریکٹ نالج اباؤٹ دا تھنگس. انکریکٹ نالج رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً مستشرقین کی ہم کل بات کر رہے تھے. مستشرقین نان مسلم ہوتے ہیں، بینائٹڈ، جن کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، دن کو بھی ان کو رات نظر آتی ہے. بینائٹڈ ان کو کہتے ہیں، یعنی کہ جاہل، اگنورنٹ. تو مستشرقین وہ کمپلیٹ انکریکٹ نالج بیس کرتے ہیں. مثال کے طور پر کل میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ نظم قرآن پہ ان کی بحث ہے، یہ کیسا نظم ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے انکریکٹ نالج حاصل کی، اور اس انکریکٹ نالج سے وہ کریکٹ کو پانا چاہتے ہیں اور محسوس کرنا چاہتے ہیں. امپاسبل. وہ عقل کے ذریعے سے خدا کو تلاش کرتے ہیں، ہم وحی کے ذریعے سے تلاش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں عقل سے وحی کو نہیں سمجھا جا سکتا، وحی سے عقل کو سمجھا جا سکتا ہے. قرآن نے جو کہا وہ عقل کے مطابق کہا. اب عقل جو کہتی ہے ضروری نہیں ہے وحی کے مطابق. میری عقل میں محدود ہے، میری عقل نبی کی عقل وزڈم کے مطابق نہیں ہے. اب میں سمجھا چاہوں کہ یہ وحی آ گئی ہے تو میں اپنی عقل سے کہوں نہیں جی میری عقل فکر میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے اور وہ اس طرح سے اللہ کا کلام نازل کرتا ہے. ہمارے ہیرا پر فرشتہ آیا تھا. یا میری عقل تو کام نہیں کرتی کہ نبی کریم جب وہ ہجرت کے وقت گھر سے باہر نکلے تھے تو باہر وہ لوگ کھڑے تھے، تو دشمن آپ کے کھڑے تھے اور آپ نے ایک مٹھی ایسے پھینکی تھی، بندے ہو گئے تھے. میری عقل میں نہیں آتی. عقل وحی کو نہیں سمجھ سکتی، وحی کے ذریعے سے عقل کو سمجھا جا سکتا. سمجھ گئے؟ آج کے جو لیٹسٹ مفکرین ہیں انکلوڈنگ غامدی، میرا فہم اسلام یہ کہتا ہے غلط. نو، میں اس فہم اسلام کو نہیں مانتا جو جس میں آئے کہ میرا فہم اسلام. میں اس فہم اسلام کو مانتا ہوں جو میرا نبی کا فہم اسلام، جو میرا رسول کا. آج میں کہوں نہیں جی ماڈرن دور ہے، میرا فہم اسلام یہ کہتا ہے پردہ اتنا ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کا فہم اسلام ہو سکتا ہے. ہم بنیاد پرست ہیں اس معاملے میں، اور ہم اپنے ماخذ کو، اپنے ماضی سے آگاہ ہیں. یہ ماضی کی نفی کر کے جو آج کا تجزیہ کرتے ہیں وہ انٹلیکچوئل حقیقی نہیں ہے، وہ اپنی عقل کی بنیاد پر. اور last three, despite of having correct knowledge, to hide the real. قرآن کریم نے ایسے بھی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے
کہ یہ ان کو یقین ہے اللہ کی ذات ہے، ان کو یقین ہے، ان سے قرآن میں ہے، میں 7-8 مرتبہ ریوائز کر چکا ہوں غیر منقول ترجمے کو، تو اس میں اللہ کہتا ہے بار بار ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، مانتے ہیں اللہ نے۔ ان سے پوچھو بارشیں کون برساتا ہے، مانتے ہیں اللہ برساتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ سمندروں میں طغیانی اور تلاطم کون پیدا کرتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے۔ ہوائیں کون چلاتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور having that correct knowledge لیکن اصل بات کو چھپاتے ہیں، حقیقت کو چھپاتے ہیں اور دنیا کو برگلاتے ہیں۔ یہ نان مسلمس ہم کہتے ہیں اتنے اندھے ہیں کہ سب کچھ سانس آ رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، پورا کائنات سسٹم میں ہے، پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے، لیکن نہیں مانتے۔ مرزائی قادیانی دیکھ لیں، پڑھے پڑھے لکھے، ان میں جرنیل ہیں، ان میں ڈاکٹرز ہیں، نبی کو نہیں مانتے۔ تو پردہ آنکھوں کے آگے، یہ بینائٹڈ پیپلز ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، نالج رکھتے ہیں، یہ انہی کے بارے میں پھر اللہ نے کہا ہے سمن بکمن فہم لا یرجعون، یہ ان کی آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن پردہ ہے، کان سنتے تو ہیں لیکن بہرے ہیں، بولتے تو ہیں لیکن ہم نے ان کو اصل حق بات سے محروم کر دیا ہے۔ یہ مسلم پیراڈائم آف ریسرچ ان ریسپیکٹ آف ریسرچ اور ہمارا مسلم پیراڈائم یہ ہے کہ اگر شراب بھی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز میں اللہ نے نفع اور نقصان رکھا ہے۔ شراب کے بارے میں کیا ہے، اس میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، اور اس کے نقصان فائدوں سے زیادہ ہے نا۔ اللہ نے یہ جو سانپ پیدا کیا ہے اس کے زہر میں بھی شفا رکھی ہے بعض بیماریوں میں، اس کے زہر میں بھی شفا ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا ما ترجعون لا ترجعون، کیا تم یہ سوال یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ ہم نے کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں، بے شک تمہارے نزدیک وہ زہر ہے۔ اب دیکھیں سور، پگ ویسٹ میں کتنا کھایا جاتا ہے، حلال کھانا تلاش کرنا ویسٹ میں مشکل ہے، ہر چیز میں اس سور کی آمیزش ہے، چربی کی آمیزش ہے، یہاں تک کہ میک اپ کے سامان میں بھی سنا کہ یہ ڈلتا ہے بعض، اس پہ بھی بات۔ ہاں جی، اشیاء اغذیہ کہ ہم نے کس کروایا ہے میں حلال سرٹیفکیشن، اور اشیاء زیب و آرائش اس پہ بھی ایک تھی، ہم وہ بڑا ہو گیا تھا، ہم نے کہا چلے یہ غور کریں۔ اشیاء زیب و آرائش میں، یہ میک اپ میں، سامان میں بھی ان کی سازش ہے، ان کو تو شامل کرنا ہے۔ لیکن اب دیکھیں ایک طرف صورت ہے، لیکن اس میں پتہ نہیں ان کے لیے کیا ذائقہ اللہ نے جو اس میں رکھا ہے کہ ان کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ چین، ایوری موونگ آرٹیکل اپون دا ارتھ دے ایٹ، مکھیاں، جیسے ہمارے تو چکن کی دکانوں کے اوپر وہ چکن وہ ذبح کر کے لٹکے ہوتے ہیں، وہاں سانپ، اپنی مرضی سے سانپ کا حصہ کٹواؤ، ہاں چوہے وہ کھاتے ہیں، ہمیں تو نہ ان کو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شراب جس کو اللہ نے حرام قرار دی، اس میں فائدے بھی نقصان بھی۔ فائدہ جو پیتے ہیں، اللہ معاف کرے ہم نے تو آج تک نہ، جو پیتے ہیں کیا کہتے ہیں، سرور ہے جی، سرور تو پھر کیا پیتا ہوں غم دنیا بلانے کے لیے، پیتا ہوں غم دنیا بلانے کے لیے۔ تو اب ایسی چیزیں جو کہ اللہ نے کائنات میں پیدا کی ہیں، ہر چیز، میں یہاں تک کہ سانپ کا زہر میں آپ کو کہہ رہا تھا، کوئی حکیم صاحب تھے تو ان کے پاس ایک شخص مریض گیا، کہنے لگا حکیم صاحب یہ بیماری ہے، حکیم صاحب نے کہہ دیا تیری بیماری کا علاج میرے پاس نہیں ہے، میری ایکسیس میں نہیں ہے، میری رسائی نہیں وہاں تک تمہاری یہ بیماری ہے۔
اس نے کہا میں تو بڑی دور سے سن کے آیا تھا کہ آپ تو بہت پیچیدہ بیماریوں کا کرونک ڈیزیز کا آپ علاج کر لیتے ہیں، اور مجھے آپ نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس نہیں میرے چلا گیا مایوس ہو کر 7-8 دن بعد حکیم کے پاس گیا. حکیم صاحب تسی کہنے سی کہ میری بیماری کا علاج نہیں، میں ٹھیک ہو گیا، اپنے آپ ٹھیک ہو گیا. میری طبیعت نہیں مانتی اپنے آپ میں ٹھیک ہو سکتی ہے کہ میں کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، میں ٹھیک ہو گیا. پاسبل نہیں ہے جو تم نے بتایا تھا. حکیم صاحب نے پوچھا کھایا کیا تھا؟ 8 دن کا مجھے چارٹ بتاؤ، 8 دن میں کیا کھایا؟ اس نے کہا جی روٹین نہیں کوئی خاص چیز. اس نے کہا ایک دن بس جا رہا تھا تو اپنے گھر گاؤں پگڈنڈی تھی تو سائڈ پہ جو فصل ہوئی ہوئی تھی گنا شوگر کین گنا اگا ہوا تھا، تو میں نے گنا توڑا اور چبایا تھا، اور تو کوئی اس کے علاوہ کوئی نہیں. اپنا پورا چارٹ اس میں دیکھا. حکیم صاحب نے کہا مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں گنا تھا. لیکن حکیم صاحب نے تھوڑی سی جگہ کھودی، نیچے سانپ مرا. کہا تھا سانپ کے زہر میں تمہاری شفا تھی جو میرے احساس میں نہیں تھی، میں نے تمہیں بتایا نہیں. اگر میں تمہیں بتاتا کہ تمہیں سانپ کا زہر چاہیے تمہیں وہیں مر جانا تھا. اب یہ اسلامی پیراڈائم آف ریسرچ کیا ہے کہ اس طرح سے اس زہر سے بھی بینیفٹ آف ہیومینٹی کے راہ تلاش کریں. زہر سے بھی بینیفٹ آف ہیومینٹی کی راہ تلاش کریں. تو بہت ساری میڈیسنز میں زہر مکس ہوتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ عام طور پہ انسان کو بے ہوش کرنا یا بے ہوش کرنے والی کوئی میڈیسن دینا یہ تو ان نیچرل ہے، غیر فطری ہے. لیکن جب آپریشن کرتے ہیں تو وہ ایسا نشہ دینا پڑتا ہے کہ انسان کے ہوش کھو جائیں. عام حالات میں نہیں ہے، لیکن یہ سوچ اور اپروچ کس وجہ سے ہے؟ انسان کے فائدے کے. اس غلط چیز کا استعمال بھی وقتی طور پر قرآن نے اس کو پرمٹ کیا ہے کہ وہ حرام چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لکھا ہے حرام ہے، وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا اس کو نسبت دی گئی حرام ہے. لیکن اگر تم جان بچانے کے لیے یا وہ حرام اشیاء جو نشہ ہے جن میں، اور تم جان بچانے کے لیے ایک لقمہ یا صرف اپنی زندگی کی بقا کے لیے اتنی سی لے سکتے ہو، یہاں تک کہ شرط یہ ہے ایمان سلامت رہے، کھا لو معاف کر دیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ تم اس کو اپنی غذا بناؤ. تو یہاں تک انسانی فائدے کے لیے حکیم صاحب نے کہا کہ یہ سانپ مرا ہوا ہے، اس کا زہر گنے میں گیا تھا اور گنے کے ذریعے تمہارے پیٹ میں گیا تھا اور تمہارا علاج ہوا، ورنہ نہیں. تو اٹ مینس اللہ نے زہر میں بھی چونٹی ہے، اس میں کیا حکمت ہے. کبھی آپ دیکھیں چونٹی کو کہ کتنا سبق ہے انسان کے لیے جو اپنے پاؤں کے نیچے ہم مسل لیتے ہیں. ایک چونٹی ادھر سے آ رہی ہے، چونٹی کتاب میں چلتی ہے. Is it؟ اور کیا کبھی آپ نے چونٹی کتاب میں چلتی ہے، آنے والی بھی کتاب میں، جانے والی بھی کتاب میں. کبھی آپ نے غور کیا کسی لمحے کہ جب 2 چونٹیاں ایک ادھر سے آ رہی ایک ادھر سے جا رہی ہیں، جہاں جب ملتی ہیں ایک لمحے کے لیے سر جوڑتی ہیں آپس میں، سلام کرتی ہیں، اپنی زبان حال میں سلام کرتی ہیں، اور ایک چونٹی نے تنکا اٹھایا ہوتا ہے اور وہ رکتی ہے، یہ بھی رکتی ہے، کان میں کچھ پوچھتی ہے، تنکا بھاری تو نہیں. اگر وہ کہتے ہیں ہاں بھاری ہے، وہ چونٹی جو ادھر جا رہی تھی اس کے ساتھ تنکا اٹھا کر ادھر واپس. کبھی ہمیشہ کرتی کبھی غور کی اس کے ساتھ مل کر دونوں تنکے کو اٹھا کے. اب اس میں لیسن کیا ہے ہمارے لیے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تیرے اندر یہ اتنی بات، یہ وصف نہیں ہے کہ کسی کا بوجھ اٹھا لے اور کسی سے پوچھ لے، کسی کی وائٹ سٹک دیکھ کے اس کو کہہ دے کہ آؤ میں تمہیں سڑک پار کرا. تم میں یہ حص نہیں ہے. ایک نقطہ نما ہماری تخلیق ہے جس کو تم اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہو، اس میں تمہارے لیے اندر کیا میسج ہے کہ دیکھو یہ ہے ایک جبلت میں جو انسان کو اللہ نے محبت رکھی ہے، اس محبت کا اظہار یہ ہے. کسی کا بوجھ اٹھانا دعوے کرنے سے محبت نہیں ہوتی، اس کا انسان کا بوجھ اٹھانے سے ہوتی ہے، انسان سے شیئر کرنے میں ہوتی ہے، اس کو غم درد اور آلام سے شیئر کرنے میں یہ محبت اور احساس ہوتا ہے. اور چونکہ احساس ہوتی ہے ہمارے لیے درد ہے. یہ مکھی کا کیا فائدہ ہے سر؟ یہ ڈسٹرب بھی کرتی ہے مکھی